مرنے کے بعد انسان کی قبر میں پہلی صبح اور پہلی شام کیسی ہوتی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو قبر کی پہلی صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم، سکرات سے مراد موت کی شدت اور سختی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے، اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بعض وقت سکرات کا اثر اور نشانی اس پر ظاہر بھی ہوتا ہے، اور کسی کو اس شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ اپنا ہاتھ پانی میں ڈال کر چہرے مبارک پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ موت کی بڑی شدت ہوتی ہے۔ نزع اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اعضاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ نزع کی تکلیف نفس روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے بدن کے ہر حصے، ہر جوڑ، ہر بال، ہر جر اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے پیروں تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو، حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا کہ موت تلوار کی کاٹ، آرے کے چیرنے اور قینچی سے کترنے سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے اور چیخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، اوسان خطا کر دیتی ہے، زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ باقی رہتی بھی ہے تو روح نکلتے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرہ غرہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوتی ہے جس سے وہ بنا تھا، اور جو اس کی اصل فطرت ہے۔ اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہے، حتیٰ کہ آنکھیں پلکوں کی طرف اڑ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچی جاتی ہے، انگلیاں سبز ہو جاتی ہے اور ٹھنڈی بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی جائے۔ ذرا غور کرو کہ ایک رگ کے کھینچنے سے اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے گا، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے، پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلی اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت آ پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے۔ اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتے ہیں۔ موت کے وقت مسلمانوں کو جب تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں نیکیاں عطا کی جاتی ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہونے والے سختی مرنے والے کے بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہ کی معافی کی امید رکھنی چاہیے۔ جب حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کسی چیز کی خواہش ہے، تو ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے جابر،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن اللہ کی طرف سے کسی بھلائی پر ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے توبہ قبول کرتا ہے، اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اس کا عذر قبول فرماتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ مومن کی روح نکلنے سے پہلے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ یہ سن کر سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ اکبر، بے شک میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ پھر دعا کیا، اے اللہ، بے شک میں ثواب کی خواہش رکھتا ہوں، لہذا اے اللہ میرے گمان کو سچ کر دے اور میرے خوف اور گھبراہٹ کو دور فرما دے۔ پھر آپ نے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال فرما گئے۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان کی روح چیخیں مار مار کر روتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ 3 موقع کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہی سوال پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، موت کی تکلیف آرے سے چیرنے اور کینچی کے کترنے سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ آرے کے ذریعے چیرنے والے انسان کو آڑے یا کینچی کے ذریعے کترنے سے اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے آغوش میں آنے والے انسان کو ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقع پر شدید صدمہ پہنچتا ہے۔ انسان کی روح دھاریں مار مار کر روتی ہے، اور وہ 3 موقع کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، انسان کے یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کے کرنے والے انسان پر غضبناک ہوتے ہیں۔ یہ جاننے کے باوجود بھی انسان کسی غیر محرم عورت کو جب ننگا کرتا ہے، ننگا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اسے ہوس کا نشانہ بناتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح دھاریں مار مار کر روتی ہے، جب انسان کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آسمان کے نوری فرشتے اس زانی پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، زانیہ عورت اور زانی مرد پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتے اور لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی لعنت کرتے ہیں۔ فرمایا، جب انسان اپنی آنکھوں کے سامنے غیر محرم عورت کو ننگا کر کے ہوس کا نشانہ بناتا ہے، یہ وہ لمحہ، یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کی روح دھاریں مار مار کر چیختی ہے، چلاتی ہے، روتی ہے۔ دوسرا وہ قدم جب انسان والدین کو اتنا دکھ، اتنی تکلیفیں دیتا ہے کہ والدین اس انسان کے حق میں بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بدبخت انسان اپنی آنکھوں کے سامنے والدین سے بد دعائیں لیتا ہے۔ جب والدین بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ بدبخت انسان والدین کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، ان کے منہ سے نکلے بد دعائیں اپنے کانوں سے سن بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے۔ تیسرا موقع جب موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام انسان کی روح کو جسم سے الگ کرتے ہیں، انسان کی روح جسم سے کھینچ کر باہر نکالے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ روح کا جسم سے گہرا تعلق ہے، تو جب یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں تو ان کو گہرا صدمہ بھی پہنچتا ہے۔ انسان کے جسم پر چھوٹا سا کانٹا لگ جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، چھوٹی سی چوٹ لگ جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب روح کو تکلیف پہنچے، جب روح کو صدمہ پہنچے تو اس وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا، حضرت موت کے وقت جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، سب سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، انسان کے وجود کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس حصے کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پوچھا گیا، حضرت وہ کون سا حصہ ہے جس کا انسان کی روح کے ساتھ گہرا تعلق ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، اس حصوں کو انسان کے وجود کا مرکز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے، دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہوتے ہیں، دونوں تکلیف میں ہوتے ہیں، دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا۔ مرتے وقت ناخنوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، بالوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، حالانکہ یہ وہ حصہ ہے جس کے کاٹنے سے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن موت کے وقت ان کی تکلیف انسان محسوس کرے گا۔
تو فرمایا موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف دل کو ہوگی۔ فرمایا اس دل کو پاک کر لو، اس دل کو پتھر نہ بناؤ، اس دل کو نرم کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اگر دل پتھر بن جائے تو ان پتھر دل کو نرم کیسے کیا جائے؟ آپ نے فرمایا پتھر دلوں کو نرم کرنے کے ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا۔ مسکینوں کو کھانا تم کھلاؤ، تمہارے دلوں کو نرم میرا اللہ کرے گا۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام کاج اپنی لذت یا خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے یا صحت برباد ہوتی ہے۔ موت کو یاد رکھنے والے کی خواہشات کم ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا، یہی لوگ سمجھدار ہیں۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے اسے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے تقریباً 500 فرشتے ہوتے ہیں اور اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئی۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روحیں حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبروں پر، بعض کی زمزم شریف میں، بعض کے آسمان و زمین کے درمیان، بعض کے پہلے دوسرے 7ویں آسمان تک، بعض کے آسمانوں سے بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندلوں میں اور بعض کے علیین میں، مگر کہیں بھی ہو اپنے جسم کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ اس کے اقارب جو قبر پر آتا ہے وہ اسے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں بے شک پاک روحیں جب جسم سے جدا ہوتی ہے عالم بالا سے مل جاتی ہے اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہے جیسا کہ یہاں حاضر ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ مومن میت آئے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں دل چاہے جائیں، مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو جن اور انس کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے، اگر وہ مومن ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار کرتی ہے، اور اگر وہ کافر ہوتا ہے تو اس کو اتنے زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ سخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اگر بندہ مومن ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے، تیسرے کا جواب دے گا وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس سے گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر وہ بند کر دیں گے۔ اس کے بعد دائیں طرف سے جنت کی کھڑکی کو کھولا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کا صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کی قدر جانے کہ کیسے بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی گئی۔ اگر مردہ منکر ہے
تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا، یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ پھر اس کو گرمی کی شدت پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا، جو پہاڑ پر اگر مارا جائے تو پہاڑ خاک ہو جائے۔ وہ فرشتے اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھو سے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائے گی۔ ایک خاتون ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے بعد روح میت کو کیسے پکارتی ہے، میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے، مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے۔ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب غسل دینے والا اس کو غسل دلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے عمامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں، اور کہتی ہے، اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طرح ابھی آرام نہیں ملا ہے۔ جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ چلاتی ہے، اے نہلانے والے، تجھے خدا کی قسم مجھے آرام سے ہاتھ لگاؤ، میں جاکنی کی سختی سے زخمی سے چور چور ہوں۔ جب نہلا کر اس کو کفن پہناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے، اے غسل دینے والے، خدا کے لیے اب آپ میرے سر کی طرف سے میرے کفن میں گرہ نہ لگانا، تاکہ میری بیوی بچوں اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے، جنازہ اٹھانے والوں، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا، تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جا رہا ہوں، خدا کے واسطے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا، میں اپنے گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گا، قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لوگ چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ نہیں اٹھا سکا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے ورثہ اسے کھائیں گے اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگیں گے تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی یہ ظلم نہ کرو، مرنے والا تو تم سے بہت مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جا رہے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثوں، آج تک میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور قرآن خوانی سے بھلا نہ دینا۔ دوستو، آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزل بہت آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسا کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دوستوں وغیرہ سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے
محبوب اور مرغوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائیں خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں کو داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتے۔ ان سے پوچھا جاتا کہ آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے، مگر قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کے منازل اس کے لیے کہیں زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائی تو بعد کے مراحل اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ اور فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے، کہ ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت ہے۔ دیکھیے، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے جائیں گے، روح جسم سے نکال لی جائے گی، زندگی کی مہلت ختم ہے۔ اب ہر میت اپنے عمل کے ساتھ قبر میں پڑی ہے۔ ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آیا، ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز اس کے کان میں پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی تیل کے زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے کیا حاجت پوری کرنے کی توقع کریں گے جو تیل کے معمولی سے زیادہ خرچ ہونے پر اپنی بیوی کو سرزنش کر رہا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے دیکھتے ہیں، شاید میری کچھ مدد کر ہی دے۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت تو کچھ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کا ہاتھ تھاما، بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا سب تیری نظر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائیں گی؟ وہ شخص حیران اور ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے عرض کیا، حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا اے حضرت ایک بات بتائیے، چراغ کی بتی قدرے موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو سرزنش کر رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھے ہوئے ہیں کہ شاید صرف 1 درہم کا تیل استعمال نہ ہوتا، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا، اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تعمل مجھے دے رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا بھائی، چراغ میں تیل کی زیادتی اسراف ہے، اور اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے، یہاں مجھے فکر اعمال لاحق ہے، اس لیے میں نے سرزنش کی سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے، اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔